السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ عافیہ موومنٹ کے تحت کراچی پریس کلب میں اہل قلم کے ساتھ ایک شام قوم کی بیٹی ڈاکٹر عافیہ کے نام سے گزشتہ روز ایک نشست ہوئی، جس میں سینئر صحافیوں کے علاوہ کراچی پریس کلب کے سیکریٹری اسلم خان نے عافیہ موومنٹ کی ڈاکٹر فوزیہ صدیقی سمیت تمام شرکاء کا خیر مقدم کیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ بنیادی انسانی حقوق کے نقطہ نظر سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی فرض بھی ہے اور قرض بھی۔ دوران گفتگو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی کے لیے حکومتی تعاون کی یقین دہانی کے معاملے کو دوبارہ پیش کرنے کی تجویز کے علاوہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی 23 سالہ طویل قید تنہائی مکمل ہونے پر اس موقع پر ایک مشترکہ اعلامیہ بھی ان کی رہائی سے متعلق جاری کیا گیا۔ جبکہ آج کے پروگرام کا دوسرا حصہ سندھ کی سرکاری میڈیکل یونیورسٹیز کی روبہ زوال صورتحال پر ہائر ایجوکیشن کمیٹی کی خصوصی تہلکہ خیز رپورٹ پر مبنی ہے۔ جن حضرات نے چینل کو تاحال سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں، سرگرمیوں سے اور حقائق سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، سندھ کی 5 میڈیکل یونیورسٹیز میں سے 4 میڈیکل یونیورسٹیز حکومت سندھ کے ناعاقبت اندیشانہ فیصلوں کے باعث حکومتی دعووں کے مطابق صحت کے ادارے اور صحت کے اداروں کے لیے اسکلڈ فورس تیار کرنے والے تعلیمی صحت کے ادارے عالمی سطح کے معیار کے مطابق تو نہ بن سکے، لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کی تہلکہ خیز رپورٹ کے مطابق سندھ کی 4 میڈیکل یونیورسٹیز، جن میں سندھ میڈیکل یونیورسٹی کراچی، لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لمس جامشورو، پیپلز یونیورسٹی اینڈ ہیلتھ سائنسز فار وومین شہید بے نظیر آباد، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو میڈیکل یونیورسٹی ہسپتال لاڑکانہ، یہ وادی مہران کی وہ 4 سرکاری میڈیکل یونیورسٹیز ہیں جو سندھ میں ہر حکومتی محکمے میں ناسور کی صورت میں موجود کرپشن کا سسٹم، نااہلی، اقربا پروری اور اختیارات سے تجاوز پر مبنی اقدام سے یہ تعلیمی طبی ادارے تباہی اور تنزلی کا شکار ہیں۔ پہلے آپ مذکورہ طبی جامعات کے وائس چانسلر کی تفصیل بھی جان لیں۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن ہیں۔ پیپلز یونیورسٹی اینڈ ہیلتھ سائنسز فار وومین شہید بے نظیر آباد کے وائس چانسلر پروفیسر گلشن علی میمن ہیں۔ لیاقت یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لمس جامشورو کے وائس چانسلر ڈاکٹر اکرام الدین اجن ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو یونیورسٹی ہسپتال لاڑکانہ کی وائس چانسلر محترمہ پروفیسر نصرت شاہ شامل ہیں، جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ کی صاحبزادی ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کی مذکورہ رپورٹ کے مطابق سندھ کی 5 میڈیکل یونیورسٹیز میں سے صرف ایک واحد یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز وہ واحد سرکاری یونیورسٹی ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی منفی رپورٹ کی زد سے باہر رہی ہے۔ تعلیمی اور طبی حلقوں کے مطابق اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ سابق وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی جیسے باصلاحیت پروفیشنل اور ان کی انتھک محنت اور کاوشوں کی بنا پر
یہ اعزاز ڈا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کو حاصل ہوا ہے۔ ناظرین کرام، ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جاری کردہ رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر سے 95 کے قریب یونیورسٹیز کو مذکورہ رپورٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہیک کے آس پروسیس میں یونیورسٹیز کو مختلف شعبہ جات میں کارکردگی کی بنیاد پر ان کی درجہ بندی کی گئی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ مختلف 4 شعبوں کی بنیاد پر سہ سطحی درجہ بندی WXY میں رکھ کر ان یونیورسٹیز کو گرانٹس، اسکالرشپس اور دیگر مواد دینے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ مذکورہ رپورٹ کے مطابق سندھ کی 4 میڈیکل یونیورسٹیز کی اتنی خراب کارکردگی تھی کہ اہلیت کے معیار پر پورا نہ اترنے اور خراب ترین کارکردگی کی بنا پر ان یونیورسٹیز کو کسی بھی شعبے میں درجہ بندی کے دائرے میں شامل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ سندھ کے عوام کے خون پسینے کی کمائی کی ٹیکسوں سے چلنے والی وہ پبلک یونیورسٹیز ہیں جن کے لیے اربوں روپے کے قومی خزانے سے بجٹ باقاعدہ مختص کیے جانے کے باوجود حکومتی اقدامات اور وائس چانسلرز کی کارکردگی مستقبل کے مسیحاؤں کے لیے ایک تازیانہ اور وہ فعل مجرمانہ ہے کہ جس کے ذمہ داروں کے تعین کے لیے آئینی عدالت کی سربراہی میں قومی کمیشن بننا چاہیے۔ پھر اس حوالے سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے بار بار حکمرانوں کی توجہ طبی تعلیمی اداروں کی بھرمار کی روک تھام کی صائب تجاویز کو نظر انداز کر کے سندھ اور پنجاب کی سیاسی قیادت نے بلا سوچے سمجھے عارضی سیاسی فائدے کے حصول کے لیے جو کچھ کیا، گزشتہ سال میڈیکل کی سینکڑوں خالی نشستوں کا رہ جانا بھی حکمرانوں کے اس ناقابل اندیشانہ فیصلوں کا یہ شاخسانہ ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا قومی المیہ ہے کہ سندھ سمیت ملک میں بدقسمتی سے آئین اور قانون کے مطابق حکمرانی کرنے والی سیاسی جماعتوں کی نہیں بلکہ خاندانی جماعتوں کی وہ حکومتیں ہم پر مسلط ہیں جنہوں نے مغلیہ سلطنت کے بادشاہوں کے بھی طرز حکمرانی کو کہیں پیچھے چھوڑ کر قومی خزانے پر عیش پرست حکمرانوں نے سرکاری محکموں کی ملازمتوں اور پرکشش اسامیوں پر تبادلے تقرریوں کو نیلام کا مال بنا کر رکھ دیا ہے۔ میڈیکل یونیورسٹیز کے انتظامی اور مالی اختیارات حالیہ نو تشکیل شدہ ادارہ بورڈ آف یونیورسٹیز کے سپرد کر کے امتحانات تک کو برائے فروخت اور MD ٹیسٹ کو چوری کرنے والے کو توسیع پر توسیع دے کر سندھ کی پروفیشنل ایجوکیشن کو عالمی سطح پر جلد ناقابل قبول بنانے کا خطرہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ جیسا کہ موجودہ حکومت کے عہد اقتدار میں مشرق وسطیٰ سے ڈیپورٹ ہو کر آنے والی نرسز کا ریکارڈ سرکاری طور پر محفوظ ہے، وائس چانسلر ایسے لوگوں کو مقرر کیا گیا ہے جو سیکنڈری اسکول کے ہیڈ ماسٹر بننے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے ہیں، لیکن حکمرانوں کے حکم پر سیاسی بھرتیوں اور خوشامد کی بنا پر محض ان 4 یونیورسٹی کے وائس چانسلرز بورڈ آف یونیورسٹیز کے ATM مشین بنے ہوئے ہیں۔ سندھ کا سسٹم لوٹو پھوٹو، خود بھی کماؤ اور ہمیں بھی کھل کر کھلاؤ والی پالیسی چل رہی ہے۔ سندھ کی سرکاری یونیورسٹیز میں تواتر کے ساتھ طالبات کے ساتھ ہراسگی کے بڑھتے ہوئے واقعات، پوسٹ گریجویشن میں داخلے رشوت کے عوض، PhD میں داخلہ MD ٹیسٹ کی چوری میں اہم کردار کے حامل کو بطور اعزاز داخلہ دینا، ایک پروفیسر آف سرجری جو ٹانکا لگانے کے بنیادی علم سے بھی لابلد ہے، یہ وہ باکمال شخصیت ہیں جو ریٹائر ہونے کے باوجود یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک جعلی ڈگری کا پروفیسر پرکشش اسامی پر ڈائریکٹر بنا بیٹھا ہے اور با اثر خود ساختہ پروفیسرز نے پبلک یونیورسٹیز کو ذاتی زرعی زمین تصور کرتے ہوئے بیٹوں اور بیٹیوں کو بھی چور دروازے سے حرام کمائی پر لگا رکھا ہے۔ مذکورہ صورتحال پر خاندانی جماعت کی قیادت کو
قوم کا سلام ہو۔ حبیب جالب کے شعر کے ساتھ اجازت دیجیے، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔